بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا وقرة أعيننا محمد المصطفى وأحمد المجتبى خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين حبيبي رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ورواة أحاديثه وعلماء أمته أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين۔ باب الایمان بالقدر کی یہ روایتیں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے 5 باتیں ارشاد فرمانے کے لیے، یعنی خطبہ دیا۔ خطبہ عام طور پر کھڑے ہو کر دیتے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے بخمس کلمات، 5 باتیں بیان فرمانے کے لیے۔ فقال، چنانچہ آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام۔ اللہ تعالی نیند سے پاک ہے اور نہیں سونا اس کی شایان شان ہے۔ قرآن مجید میں آیت الکرسی لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ تو اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ، نیند کا جو مقدمہ ہے۔ ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اللہ نیند سے پاک ہے۔ ولا ينبغی له ان ینام، اور نہ ہی سونا اس کی شایان شان ہے۔ این ینام میں المصدریہ، اس لیے سیدھا ترجمہ کر لیں گے لا ينبغی له النوم، اور نہیں سونا اس کی شان کے مناسب، اس لیے کہ اللہ الحی ہے، القیوم ہے، اس میں حیات بھی انتہائی درجے کی کامل، اور قیومیت سب کو تھام لینا، سب چیزوں پر کنٹرول کرنا، یہ بھی انتہائی درجے کے کمال پہ پہنچی ہوئی ہے۔ نیند، النوم اخت الموت، نیند موت کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ذاتی ہے، انتہائی درجے کی کامل ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ ہم لوگ بھی حیات والے ہیں، ہم بھی حی ہیں، زندہ ہیں، لیکن ہماری حیات ذاتی نہیں، اللہ کی دی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ حقیقی اور ذاتی حیات رکھنے والے۔ ہماری حیات ہے لیکن کامل نہیں، ناقص۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم تھک جاتے ہیں، کبھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی سونے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کھانے کے بعد والے عمل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ حیات ناقص ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد 8 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 25 گھنٹے کام کرنا، انسان کی کیپیسٹی ختم، اب وہ نہیں چاہے گا تب بھی جھونکا آئے گا، اس لیے کہ حیات ناقص ہے۔ لیکن اللہ کی حیات کیسی ہے؟ انتہائی درجے کی کامل، اس لیے حیات کے منافی جتنی چیزیں ہیں اس سے وہ پاک ہے۔ حیات کی ضد کیا ہے؟ موت، اور موت کے مشابہ کیا ہے؟ النوم، سونا، اس لیے اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے۔ لا ينبغی له ان ینام، اور سونا اس کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، یخفض القسط ویرفعہ۔ خفض یخفض کے معنی پست کرنا، جھکانا، اور رفع یرفع کے معنی اٹھانا۔ خافضۃ الرافعہ، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، خافضۃ رافعہ، قیامت خافضہ بھی ہے رافعہ بھی ہے۔ خفض کے معنی کسی کو نیچے اتار دے، اور رفع کے معنی کسی کو بلندی پر پہنچانا۔ القسط، قسط کے معنی اصل تو آتے ہیں انصاف، قسط، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قسط کے معنی انصاف ہے، اور انصاف کس سے ہوتا ہے؟ ترازو سے۔ انصاف معنی برابر، آدھا آدھا کرنا۔ اب یہ دونوں چیزوں کو آدھا آدھا کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ترازو میں تول لیا جائے، دونوں پلڑے میں چیز رکھی جائے، اس لیے ہم قسط کا ترجمہ کر لیں گے میزان۔ یخفض القسط ویرفعہ، وہ ترازو، انصاف کی ترازو کو، وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بین السطور،
یقتر الرزق ویوسعہ، مطلب اس کا کیا ہے؟ کسی کے لیے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، کسی کے لیے اضافہ اور وسعت کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں، کیونکہ ترازو اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اس میں تول کر دیا جاتا ہے. تو کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے تو جھکتا دیتا ہے، اور کسی کے لیے اٹھا لیتا ہے یعنی کم کر دیتا ہے. ترازو کے ایک پلڑے میں زیادہ رکھو تو وہ جھک جائے گا اور دوسرا اٹھ جائے گا، ادھر زیادہ رکھو تو وہ جھک جائے گا، یہ اٹھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا رہتا ہے، کسی کے لیے رزق کی وسعت کا، کسی کے لیے رزق کی تنگی کا. اور رزق ہی خاص نہیں ہے، ہر چیز میں کسی کے لیے اچھے حالات، کسی کے لیے برے حالات، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو زندگی، کسی کو موت. تو مختلف اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے سے، اپنی حکمت کے مطابق کمی و زیادتی کرتا رہتا ہے. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اس کے سامنے بلند کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں. یرفع کے اصل معنی اٹھانا، بلند کرنا، چونکہ نیچے سے فرشتے اللہ کے پاس اوپر اعمال لے کر جاتے ہیں، اس لیے یرفع کا لفظ استعمال کیا گیا. یعنی آدمی جو کچھ اعمال کرتا ہے وہ سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال کی پیشی مختلف طریقے سے ہوتی ہے. ایک یومیہ ہوتی ہے، روزانہ. آپ نے روایت مشہور سن رکھی ہوگی کہ فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہیں، فجر سے لے کر عصر تک ایک فرشتوں کی نگرانی اور ڈیوٹی ہوتی ہے، اور دوسرے فرشتے عصر میں آ جاتے ہیں تو فجر تک رہتے ہیں. فجر اور عصر کی نماز میں دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. جی، جو فرشتے کل شام عصر میں آئے تھے وہ فجر تک رہے. ہم نے جو کچھ اعمال کیے وہ سب انہوں نے درج کیے، ریکارڈ کر لیے، اور جب فجر کی نماز ہو گئی تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے ہمارے اعمال نامے پیش کر دیے اللہ کے سامنے. جو بھی اچھائی کیا یا برا کیا وہ اعمال وہاں پیش ہو گئے. ابھی بھی صبح فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ہمارا سبق بھی لکھتے جا رہے ہیں، اور یہ شام تک رہیں گے، عصر تک. جیسے ہی عصر کی نماز ہوگی یہ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور دن بھر کے اعمال پیش کریں گے. تو رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یومیہ پیشی ہے 2 مرتبہ. پھر اس کے بعد ہفتے واری بھی پیشی ہوتی ہے، پیر جمعرات میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سالانہ پیشی بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آج کسی نے گناہ کیا ہے، ہو سکتا ہے توبہ نہ کرے لیکن کل توبہ کر لے تو ریکارڈ بدل جائے گا. اس لیے ہفتے میں جب پیشی ہوگی تو اس کی اصلاح کر لی جائے گی. ہفتے بھر میں توبہ نہیں کی تو کبھی سال میں کر لے گا، تو سال والے اعمال نامے میں اس گناہ پچھلے گناہ کی بخشش ہو جائے گی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں. حجاب کہتے ہیں اس چیز کو جو سامنے والے کو روک دے. میں نے کل بھی بتایا تھا حجبہ اس کے معنی روکنے کے ہیں. حاجب دربان کو بولتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو آنے سے روکتا ہے. حجاب آپ جو چہرے کے اوپر ڈالتے ہیں اس کو بولتے ہیں کپڑا، وہ بھی سامنے والے کو دیکھنے سے روک لیتا ہے. تو حجاب کہتے ہیں اس چیز کو جو 2 چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اس لیے کہ حجاب ہے. لیکن وہ حجاب کیسا ہے؟ دنیا کے حجاب کی طرح نہیں. دنیا میں کبھی حجاب دیوار کا ہوتا ہے، کبھی لکڑے کا ہوتا ہے، کبھی کپڑے کا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حجاب ان حجابوں سے علیحدہ ہے. وہ حجاب کون سا ہے؟ النور. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے روشنی اگر بہت زیادہ ہو تو آدمی کو سامنے کچھ دکھتا نہیں ہے. رات کے وقت آپ نے اگر گاڑی میں سفر کیا ہو، سامنے سے لائٹ آتی ہے سامنے والی گاڑی کی، اگر بہت تیز لائٹ ہے تو چلانے والے کو اور ادھر کی گاڑی میں بیٹھنے والے کو سامنے کچھ دکھتا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ روشنی کا کوئی بلب ہو، ہیلوجن ہو، وہ بالکل آنکھ کے قریب کر دیا جائے تو آدمی کو کچھ بھی دکھے گا نہیں، اس لیے کہ روشنی بہت زیادہ ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب نور ہے. وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ نور السماوات والارض، وہ نور اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اس سے ماورا دیکھ نہیں سکتی. انسان کی آنکھیں اس کے ماورا دیکھ نہیں سکتی.
تو اللہ کا حجاب النور ہے. آگے فرمایا لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہى الیہ بصرہ من خلقہ. اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے، کشف حجاب کر لے، کشفہ ہے ضمیر کا مرجع حجاب، اگر وہ حجاب کو ہٹا دے، اللہ کے اور ہمارے درمیان جو نورانی حجاب ہے، اللہ اگر اس کو ہٹا دے، کھول دے تھوڑی دیر، ایک سیکنڈ کے لیے، تو کیا ہوگا؟ لا احرقت. احرق یحرق احراق، جلا دینا، لام تاکید ہے تو ضرور جلا دے گا. کیا؟ سبحات وجہہ. وجہ کے معنی چہرہ. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال کیا گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. لیکن وہ وجہ میرے تمہارے جیسا یا کسی اور چیز کے جیسا چہرہ نہیں. وہ کیسا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کی شان نشان. متقدمین یہی کہتے ہیں اللہ کے لیے وجہ کو ثابت کرو، ید کو ثابت کرو، لیکن کیسا؟ لہو ید لا کا یدینا، لہو وجہ لا کا وجہنا. چہرہ تو ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں، ہاتھ ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں. وہ کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہی جانتا ہے. تو اس کے چہرے کے انوارات. سبحات کا ترجمہ کیا کریں گے؟ انوارات. قاموس میں لکھا ہے سبحات وجہ اللہ انوارہ. اللہ تعالیٰ کے چہرے کی سبحات. سبحات سبحاتن کی جمع ہے. وہ تو اصل تسبیح کے معنی میں، پاکی کے معنی میں ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ انوار. تو یقیناً اس کے چہرے کے انوارات جلا کر خاک کر دے. کس کو؟ منتہا الیہ بصرہ، جہاں تک اس کی نگاہ کی انتہا ہو، من خلقی، اس کی مخلوق میں سے. یعنی اس کی مخلوق میں سے جس جس چیز پر اس کی نگاہ پڑے گی ان سب چیزوں کو جلا دے گی. تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. اور اللہ کی نظر کہاں پہنچے گی؟ پوری مخلوق پر. تو سب چیزیں جل کے خاک ہو جائے. سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس نورانی حجاب کو ہٹاتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی ارینی وجہک ارینی انظر الیک. یہ درخواست کی تھی آپ مجھے دکھائیے تاکہ میں آپ کو دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہمارے مقررہ میقات پر اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی فرمائی تو گفتگو سے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا. تو فوراً درخواست کی ربی ارینی، اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھائیے نا، انظر الیک، تاکہ میں آپ کی طرف نظر کروں، آپ کو دیکھوں، آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں. قال لن ترانی، اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، یہ موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. ایسا نہیں کہا میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے، عقائد میں پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا وقوع بھی ہوگا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. حدیث شریف میں فرمایا انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے 14 کی رات میں چاند دیکھتے ہو. کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، بہت آسانی سے زیارت ہوگی، لیکن کیسی ہوگی وہ کیفیت نہیں جانتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی. یہ لن ترانیاں ہوتی ہے ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، یعنی برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، ضد تھی کہ نہیں دکھاؤ تو صحیح. قال لن ترانی، لیکن دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں ولکن انظر الی الجبل، لیکن مجھے تو نہیں دیکھ سکو گے، پہاڑ پر دیکھو سامنے کوہ طور. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر جب اس کے رب نے اس پہاڑ طور پر تجلی فرمائی، اس کے سامنے تھوڑا سا ظہور. کتنا ظہور؟ چھوٹا سا سوراخ. یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کے ناخن کو انگوٹھا جہاں شروع ہوتا ہے وہاں رکھ دو، چھوٹا سا سوراخ بن گیا، جس میں سے بچپن میں وہ دوربین بنا کے دیکھتے تھے.
تو یہ انگلی شہادت کی اگر انگوٹھے کے پاس رکھ دی جائے، انگوٹھا جہاں شروع ہوتا ہے وہاں، تو کتنا چھوٹا سا سوراخ بنتا ہے. بس اتنا اللہ تعالیٰ نے کھولا تھا اور طور پر تجلی ڈالی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ جعلہ دکا، وہ پہاڑ تو چورا چورا ہو گیا. طور کو تو آتا ہے چورا چورا ہو جانا، یہ تو انسان ہی کا بس ہے کہ اپنے دل میں سما لیتا ہے جی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کو یہ حالت دیکھی تو خر موسیٰ صعقا، موسیٰ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے. سمجھ گئے؟ اتنی سی تجلی فرمائی تو کوہ طور کا اور موسیٰ کا یہ حال. تو اگر اللہ اپنا حجاب ہٹا دے دنیا میں تو جہاں جتنی مخلوق ہے سب جل کے خاک ہو جائے، برداشت کی طاقت نہیں ہے. رواہ مسلم. دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملآ لا تغیضها نفقة صحاء اللیل والنہار، صحاء اللیل والنہار منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے. ید اللہ ملآ، ملآ یملأ بھرنا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. یہ بھی متشابہات میں سے. اللہ کا ہاتھ کوئی ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، لیکن اس کی کیا مراد ہے؟ متقدمین تو کوئی تعویل کرتے نہیں ہے، بس جو کہا وہی مان لو، لیکن کیسا ہاتھ ہے وہ ہم نہیں جانتے. متاخرین تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ، اس کا دست قدرت بھرا ہوا ہے. سمجھانے کے لیے فرمایا غاز یغیظ کم کرنا، لا تغیظها نفقہ خرچ کرنا اس میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. انسانوں کا حال کیا ہے؟ جیب میں 1,00,000 روپے ہیں، 1000 خرچ کیے تو 99,000 ہو گئے، 10,000 خرچ کیے تو 90,000 ہو گئے، 50 خرچ کیے تو 50,000 ہو گئے. جیسے جیسے خرچ کرتے جاؤ گے ویسے ویسے کم ہوتا جائے گا. ٹنکی میں پانی بھرا ہے، نیچے سے نل کھول کر استعمال کیا تو جتنا استعمال کرتے جائیں گے اتنا ٹنکی میں کم ہوتا چلا جائے گا. یہی حال ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان عجیب ہے، اس کے خزانے لامتناہی ہے. ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. لا تغیضها نفقہ، خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. کیسا بھرا ہوا ہے؟ صحاء، صحا یصح صحا، اس کے معنی پانی کا چھلکنا. ترجمہ یاد رکھیو، پانی کا چھلکنا. چھلکنا کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے نل کے نیچے ایک بالٹی رکھی اور اس میں نل چالو کر دیا، پانی بھر رہا ہے بھر رہا ہے بھر رہا ہے، یہاں تک کہ بالٹی کا جو کنارہ ہے اوپر وہاں تک آ گیا. اب وہاں تک آنے کے بعد پھر بھی نل چالو ہی ہے تو اوپر سے چھلکے گا، اوپر سے چھلک جائے گا، جس کو بولتے ہیں اوور فلو ہو گیا. آج کل بارش کا موسم ہے اور پانی کے جو بند ہوتے ہیں، ڈیم ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی اس کا نظارہ کیا ہو، وہ بہت اونچی دیوار ہوتی ہے، اس کے دروازے بھی ہوتے ہیں. ڈیم تک نہ گئے ہو تو آزو بازو میں نہریں بھی مل جائے گی، اس میں بھی دروازے ہوتے ہیں لوہے کے. وہ پانی آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے بھرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ڈیم کی جو اوپر کا لیول ہوتا ہے وہاں تک آ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے یوں کر کے بہتا ہے. بہت خوبصورت نظارہ بھی آپ نے کہیں راستے میں دیکھا ہوگا. وہ ایسا سلوپ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے پانی بہت تیزی سے نیچے اترتا ہے. اور کسی ڈیم میں اگر دیکھا ہو تو اتنا زور سے گرتا ہے کہ نیچے گرنے کے بعد جو اچھلتا ہے وہ بھی 15 20 25 50 فٹ تک اوپر جاتا ہے. یہ کیفیت اگر دیکھیے تو صحا سمجھنا آسان ہو گیا. ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. لا تغیضها نفقہ، خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. صحاء، وہ ہاتھ کتنا بھرا ہے؟ چھلک رہا ہے. صحاء نفقتن کی صفت بناؤ صحاء کو، تو کیسا خرچ کرتا ہے؟ وہ چھلکا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں دیتا ہے، بھر بھر کے اتنا دے رہا ہے کہ وہ چھلک رہا ہے. اور کب دے رہا ہے؟ اللیل والنہار، ای فی اللیل والنہار، رات اور دن میں چھلک چھلک کر خرچ کرنا بھی اس کو کم نہیں کرتا ہے. یعنی تھوڑا تھوڑا خرچ نہیں کر رہا ہے. خرچ کیسے کر رہا ہے؟ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے. اور کتنا خرچ کر رہا ہے کہ ہاتھ بھر بھر کے دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ اس کے اوپر سے چھلک رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی کمی آتی نہیں. ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تم بتاؤ تو صحیح مجھے کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا فرمائے کتنا خرچ کیا. لا متناہی، لا تعداد.
ارے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے تب سے اللہ دیتا ہی جا رہا ہے، بارش بھی برساتا ہے، غلے بھی نکالتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنے ارب آبادی ہے، سب کو دے رہا ہے، صرف انسانوں کو کیا، جانوروں کو، سمندر کی مچھلیوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، سب کو دیتا ہی جا رہا ہے، دیتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے خزانے کبھی بند ہوتے ہی نہیں۔ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، اتنا خرچ کرنے نے بھی کچھ کم نہیں کیا۔ غاز یغیظ کم کرنا، نیچے لیول نیچے اترتا ہے نا، اس کو بولتے غیظ، سمجھے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں اتنا خرچ کرنے نے بھی کچھ بھی کمی نہیں کی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی کب؟ جب آسمان و زمین پیدا نہیں کیے تھے تب سے خرچ کر رہا ہے، اور اس وقت اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر۔ قرآن میں بھی آیا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس سے پہلے بھی روایت آ چکی ہے۔ وہ شیطان کے تخت والی روایت میں وہ سمندر میں پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر۔ اس کا مطلب کیا کہ نیچے پانی، اوپر اللہ کا عرش، پانی ہوا پر، ہوا اللہ کی قدرت پر، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، بیچ میں نہ زمین تھی نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اسی کے ہاتھ میں ترازو ہے، میزان ترازو، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، کسی کو جھکتا دیتا ہے، کسی کے لیے اٹھا دیتا ہے، یعنی کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ جھکائے گا تو زیادہ ملے گا نا، ارے ایک پلڑا کب جھکے گا؟ جب اس میں زیادہ ڈالیں گے تو نیچے جائے گا۔ تو جو پلڑا جھکے گا، جس کو ہمارے بولتے جھکتا تولو، نمتا تولو، تو یہ جس کو جھکاتا ہے تو اس کو زیادہ دیتا ہے۔ یرفع، کسی کا پلڑا اٹھا دیتا ہے تو مطلب اس کو کم ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ تقدیر سے اس نے طے کر لیا اور اسی کے مطابق دیتا رہتا ہے۔ وفی روایت لمسلم یمین اللہ، ید اللہ کے بجائے کیا ہے؟ یمین اللہ، اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ وکلتا یدہ یمین، وہاں یسار ہے ہی نہیں، ہمارا تو دو ہاتھ، ایک یمین اور ایک یسار ہے، لیکن اللہ کے یہاں قرآن میں بل یداہ مبسوطتان، یہودی بدبختوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو بھی بخیل کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ باندھ دیے گئے، بخیلی تو ان کی طبیعت میں اتار دی گئی آج بھی۔ ولعنوا بما قالوا، ان کی اس گستاخانہ جملے کی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ان پر پڑی۔ ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، ایسا نہیں ہے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے ویسا خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کے دو ہاتھ قرآن میں ہے، لیکن دونوں کیسے ہیں؟ کلتا یدیہ یمین، دونوں ہاتھ یمین ہی ہے، اس میں کوئی یسار نہیں ہے۔ قال ابن نمیر ملآن سحاء لا یغیضها شیء اللیل والنہار، کیسا بھرا ہوا ہے جس میں بھرنے کے بعد چھلک رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ تعبیر ہوتی ہے، اس کے خزانے چھلک رہے ہیں، گجراتی والے بولتے ہیں ابھراتا سے، پیسے اس کے یہاں ابھر رہے ہیں۔ تو یہ ملآن سحاء، اس کا معنی اللہ کا ہاتھ کیسا بھرا ہوا ہے؟ اتنا بھرا ہوا ہے کہ اوپر تک بھرنے کے بعد اب اوپر سے اوور فلو ہو رہا ہے، چھلک رہا ہے، کوئی کمی نہیں۔ لا یغیضها شیء اللیل والنہار، رات دن میں خرچ کرنا اس میں سے کوئی بھی کمی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس چھلکتے ہوئے خزانے سے اپنا فضل خاص نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے، اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی حلم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل، یقین صادق نصیب فرمائے۔ اللہ دین کی، آخرت کی، دنیا کی جو جو نعمتیں جس وقت جہاں کہیں ضرورت ہو اپنے فضل سے، اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگن نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ پیارے اللہ، آپ کے خزانے چھلک رہے ہیں، آپ کے کس کام کے؟ ہمیں ضرورت ہے، ہم آپ کے محتاج ہیں، اپنے فضل سے جس وقت جس نعمت کی ضرورت ہو ہمیں اس میں سے نصیب فرما دیجئے، آمین۔